عزیز دوستو السلام علیکم۔ تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 37 لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اب واقعی بہت سے امکانات نقش پا کی حقیقت میں ڈھل چکے ہیں۔ انسان تقریباً 60 خرب مربع کلومیٹر تک دوربینوں کے ذریعے نظر دوڑا چکا ہے۔ جہاں تک نظر جاتی ہے ہر طرف تا حد نظر کہکشائیں ہی کہکشائیں نظر آتی ہیں۔ کہکشاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کہکشاؤں میں کیا ہے؟ ان میں مادہ ہی مادہ ہے، کہیں بجھا ہوا، کہیں زندہ ہے، کہیں روشن ہے، کہیں جل رہا ہے۔ خالق کائنات نے کائنات میں ہر طرف برقی کمکمے روشن کر رکھے ہیں۔ ہر طرف چراغاں ہی چراغاں ہے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے، مگر کور چشموں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کرۂ ارض پر لمبائی چوڑائی کی 4 سمتیں یعنی 4 ڈائمنشنز ہیں، جبکہ کائنات میں 11 ڈائمنشنز ہیں، بلکہ ایک اطلاع کے مطابق 13 سمتیں یا 13 ڈائمنشنز بھی دریافت ہو چکی ہیں۔ کوئی کس کس سمت میں سوچے گا، عمریں بیت جائیں گی مگر سوچ و بچار اور دریافتیں مکمل نہ ہوں گی۔ کوئی ستارہ یا سیارہ کتنا بڑا ہے اور اس سے بھی کوئی بڑا ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہر آنے والا دن، ہر نئی دریافت مزید بڑے ستاروں اور سیاروں کو سامنے لا رہی ہے۔ جو ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، حیرت کی گہرائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے جب گلیلیو نے دوربین ایجاد کی اور اپنے جذبہ جستجو کی تسکین کے ساتھ ساتھ انسان کی ترقی کا سامان پیدا کیا۔ پھر برس ہا برس بعد ہبل نے 1924 عیسوی میں خلائی دوربین کے ذریعے کائنات کے دور دراز علاقوں میں جھانکنے کا ذریعہ فراہم کیا۔ انسان نے دیکھا کہ کائنات میں اعداد و شمار کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ واقعی لامحدود ہے۔ اس کا کوئی کنارہ نہیں، نہ کوئی آغاز، نہ کوئی انجام، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے۔ اسرار ہی اسرار، بھید ہی بھید، عجیب معمہ ہے جو حل ہونے میں نہیں آ رہا، اور شاید یہ حل ہوگا بھی نہیں۔ کیا کوئی ریجل پر جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسا ستارہ ہے جس کا قطر 4 کروڑ کلومیٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی چمک ہمارے سورج کی چمک کی نسبت 50,000 گنا زائد ہے۔ یہ ہمارے سورج سے 550 نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے، یعنی 5 کے بعد 15 صفر کلومیٹر دور۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سورج سے 5000 خرب کلومیٹر دور۔ کیا عجیب و غریب فاصلے ہیں۔ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے ساتھ زمین سے دور جا رہا ہو تو حساب لگائیے کہ وہ ستارہ ریجل پر کب پہنچے گا۔ اگر اس نے واپس بھی آنا ہو تو کیا وہ واپس آئے گا؟ اس کی واپسی کے متعلق بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر ٹائم مشین کا نظریہ بھی وضع ہو چکا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا خلائی جہاز بھی تیار نہیں ہو سکتا جو روشنی کی رفتار سے چلے۔ روشنی کی رفتار کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس طرح انسان اپنے نظام شمسی سے باہر کہیں نہیں جا سکتا۔ صرف ریجل ستارے ہی پر بات ختم نہیں ہوتی، یہ تو خلائی فاصلوں کے حساب سے بہت قریب ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ستارے ایسے ہیں جو ریجل ستارے سے بھی لاکھوں کروڑوں اربوں نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہیں، جنہیں ٹمٹماتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ ان تک پہنچنا تو درکنار، ان تک پہنچنے کی خواہش بھی نہیں کی جا سکتی۔ دور ٹمٹماتے ہوئے ستاروں میں ایک ستارہ شیاٹ بھی ہے۔ اگر اس کو ہمارے سورج کی جگہ رکھ دیا جائے تو سیارہ زہرہ اس کے محیط میں چھپ جائے گا۔ ایسے ستارے بھی خلائی دوربینوں کی مدد سے دیکھے گئے ہیں جو ہمارے پورے نظام شمسی کی حدوں سے بھی زیادہ قدر رکھتے ہیں۔ ان میں آگ جل رہی ہے۔ خالق کائنات نے آگ کے ستون ان ستاروں پر بھی بنائے ہیں۔ ہمارے سورج پر آگ کے شعلوں کی بلندی 8 لاکھ کلومیٹر ہے، جبکہ بیٹل گیز نامی ستارے پر جلنے والے آگ کے شعلوں کی بلندی 8 کروڑ کلومیٹر۔ آگ کی یہ بلندیاں جہنم کی آگ سے کیا کم ہیں۔ خالق کائنات نے جو کچھ بنا دیا ہے وہ اس کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے۔ خالق کی تخلیقات اور انسان کی جستجو کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ خالق کی تخلیقات ہی اس کی نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں کو دریافت کرنا ہی انسان کے عدم سے وجود میں آنے کا اصل مقصد ہے، اور خالق کی نشانیوں کی دریافت ہی انسان کو خالق کی عبادت کی طرف لے جاتی ہے۔ 19ویں صدی کی ابتدا میں بہت بڑی تعداد میں کہکشائیں دریافت ہوئیں۔ ولیم کیرولن ہرشل اور جوہن ہرشل نے ہزاروں کہکشاؤں کی دریافت کی۔ زمین سے انتہائی دور دراز علاقوں میں واقع کہکشاؤں کی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہکشائیں تصاویر میں اتنی باریک نظر آتی ہیں کہ کہکشاں اور ستارے میں فرق کرنا بے حد دشوار ترین کام ہے۔ بے شمار کہکشائیں ایسی ہیں جن میں ہماری کہکشاں کی نسبت 13 گنا زائد ستارے اور سیارے پائے جاتے ہیں۔
ہیں۔ چند مشہور و معروف کہکشاؤں اور ستاروں کے نام اور معلومات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اینڈرومیڈا ہماری کہکشاں کی قریب ترین پڑوسی کہکشاں ہے۔ ماہرین فلکیات اسے M31 گلیکسی کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ 20ویں صدی تک ہماری کہکشاں ملکی وے کے دوسری جانب یا اس سے پرے کسی دوسری کہکشاں کا وجود یا کسی کہکشاں کا موجود ہونا ایک بے حد متنازع معاملہ تھا۔ 1917 عیسوی میں ہارلو شپلے نامی ایک امریکی خلاباز نے حقیقت کا پتہ چلایا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے کہکشاں کی ٹھیک پیمائش دی اور تجویز کیا کہ تقریباً اس کہکشاں کی حدود 1,00,000 نوری سال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی شپلے نے اس نظریہ کو بھی رد کر دیا کہ کہکشائیں ہماری اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے کے دوسری طرف واقع ہیں۔ مگر اس کے بعد 1929 عیسوی میں ایک دوسرے امریکی سائنسدان ایڈون ہبل نے یہ بات کہی کہ ہماری کہکشاں ملکی وے کے قریب ترین پڑوس میں اینڈرومیڈا نامی کہکشاں واقع ہے۔ ایڈون ہبل کی اس دریافت نے کائنات میں صرف ایک اور واحد کہکشاں کے نظریہ کو رد کر دیا اور اس نے یہ بھی تجویز کیا کہ کائنات میں کروڑوں کہکشائیں واقع ہیں جن میں بہت سی کہکشائیں ہماری کہکشاں ملکی وے سے بہت بڑی ہیں۔ زمین سے 160 نوری سالوں کے فاصلے پر اوریگن نبولا یا M42 واقع ہے۔ گیس اور مٹی کے تاریک اور چمکتے ہوئے مادوں پر مشتمل اس کہکشاں میں ستاروں کی پیدائش کا عمل جاری رہتا ہے۔ ہائیڈروجن کے ہمہ وقت جلنے کی وجہ سے بھی روشنی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ بیٹل گیز نامی ایک بہت بڑا ستارہ بھی اسی میں واقع ہے۔ زمین سے 35 سے 80 ہزار نوری سالوں کے فاصلے پر گلیکسی M100 واقع ہے اور ایک سینکڑوں بلکہ ہزاروں ملین ستاروں کا مجموعہ اس کہکشاں میں موجود ہے۔ تمام ستارے کا شکل کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک مشترکہ مرکز و محور کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ تمام ستارے زمین سے کھلی آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زمین کی کہکشاں یعنی ملکی وے کے ستارے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ملکی وے وہ کہکشاں ہے جس میں ہماری زمین واقع ہے۔ ہمارا نظام شمسی کسی کہکشاں کے ایک بازو کے دور دراز علاقے میں واقع ہے۔ ہماری زمین اپنی کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کہکشاں کا قطر یعنی ڈائیمیٹر 1,00,000 نوری سالوں کی موٹائی پر محیط ہے۔ خلائی مطالعہ سے سائنسدانوں نے ایک حقیقت یہ بھی دریافت کی کہ کہکشاں ملکی وے کا نظام غیر معروف مادہ کے ایک بہت بڑے ہالہ یعنی کورونا نے گھیر رکھا ہے۔ خلائی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کہکشاں ملکی وے کا پورا نظام غیر معروف ہے اور دوسری کہکشاؤں سے مختلف ہے۔ جس غیر معروف مادہ کا ہالہ یعنی کورونا ملکی وے کے گرد پایا جاتا ہے وہ کسی اور کہکشاں کے گرد دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ جہاں خالق نے زندگی پیدا کی ہے اس کے حالات بھی مخصوص رکھے ہیں۔ ملکی وے میں پایا جانے والا مادہ یعنی میٹر ہمارے سورج میں پائے جانے والے مادہ سے 20 لاکھ ملین گنا یعنی 2 ملین ٹائمز زیادہ ہے۔ عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 37 یہاں ختم ہوئی۔ انشاءاللہ جلد ہی آئندہ اقساط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔